السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی صاحب، کچھ سوال ہیں کہ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن پاک میں ماتم کے حرام ہونے کی کوئی دلیل موجود ہے یا نہیں؟ اہل تشیع حضرات کہتے ہیں کہ قرآن سے ماتم کے حرام ہونے کی دلیل پیش کریں، اس حوالے سے وضاحت فرما دیں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سوال ہے کہ قرآن مجید سے ماتم کے حرام ہونے کی کوئی دلیل پیش کریں۔ اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید سے ماتم کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک قرآن بھی حجت ہے اور حدیث بھی حجت ہے۔ یہ سوال ایسے کرنا کہ صرف قرآن سے دلیل دیں، یہ خود ان کے اوپر ایک سوال ہے کہ آپ حدیث کو کیوں نہیں مانتے بھائی؟ اور قرآن کو ماننے کے لیے پہلے حدیث کو ماننا پڑے گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ میرے اوپر یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو آپ کا یہ جملہ کیا ہوتا تھا؟ حدیث ہوتی تھی۔ تو پہلے حدیث کو ماننا پڑے گا۔ تو بہرحال قرآن مجید میں بھی اس کے حرام ہونے کی دلائل موجود ہیں اور حدیث میں بھی موجود ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ۔ اس آدمی کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، واسطہ ہی نہیں ہے۔ ہم اس سے اتنے ناراض ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں رکھتا۔ جس نے اپنے رخسار کو مارا، اپنے گریبان کو چاک کیا اور جاہلیت والی آوازیں نکالی، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ماتم کرنا حرام ہے، حدیث میں آیا تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے۔ اور دوسری بات قرآن مجید میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ 4۔ اور فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ تو یہ مارنا ظلم نہیں ہے، یہ پیٹنا ظلم نہیں ہے، یہ گریبان چاک کرنا ظلم نہیں ہے، یہ چھریاں اپنے اوپر چلا کے لہو لہان کرنا یہ ظلم نہیں ہے، اپنے آپ کو کوئلوں پر لٹا دینا اور کوئلوں کے اوپر نمازیں پڑھنی شروع کر دینی یہ ظلم نہیں ہے، یہ ماتم ہے اور یہ نوحہ ہے اور یہ حرام ہے نوحہ کرنا۔ انا بریء ممن حالاک و صالاک و خاراک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بری ہوں اس آدمی سے، میرا کوئی تعلق نہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا تھا براۃ من اللہ و رسولہ، اسی طرح ان اللہ بریء من المشرکین و رسولہ، اللہ بری ہے مشرکوں سے اور اس کا رسول بھی بری ہے مشرکوں سے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا انا بریء ممن حالاک و صالاک و خاراک، میں بھی بری ہوں اس آدمی سے جس نے غم میں آ کر اپنے بال ہی منڈوا دیے۔ میں بھی بری ہوں اس آدمی سے جس نے غم کے وقت اپنا گلا پھاڑ پھاڑ کے باتیں کی۔ میں بھی بری ہوں اس آدمی سے جس نے غم کے وقت اپنے گریبان کو چاک کیا، یعنی کپڑے پھاڑے۔ تو جو کپڑے اتار کے جسم پھاڑ دے، کپڑے اتار کے جسم پھاڑ دے، اس سے بھی تو نبی علیہ السلام بری ہے نا۔ تو یہ ماتم کرنا یہ قرآن اور حدیث دونوں میں حرام ہے۔ اور بعض خوش قسمت ایسے ہیں وہ اس کے حلال ہونے کی دلیل قرآن سے دیتے ہیں۔ یہ بعض شیعہ ذاکر اور ان کے ہم نوا اس کے حلال ہونے کی دلیل قرآن سے دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے جی؟ قرآن مجید میں آیا نہیں ہے جی 6ویں سپارے کے شروع میں لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، جو مظلوم ہو وہ ذرا بری بات بھی اونچی آواز میں کہہ سکتا ہے۔ تو یہ ان کو سمجھنے میں غلطی لگی ہے، یا جان بوجھ کے قرآن کا معنی بدلا ہے، ان کی نیت تو اللہ ہی جانتا ہے۔ بہرحال ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جان بوجھ کے بدلا ہوا۔ وہ ایسے، پہلا جواب یہ ہے کہ وہاں بات آئی ہے جس کے اوپر ظلم ہوا ہے وہ اونچی آواز سے کوئی بری بات کہہ سکتا ہے، تو تمہارے اوپر ظلم ہوا ہے۔ یہ کہیں گے نہیں جی اہل بیت پہ چونکہ ظلم گویا کہ ہمارے اوپر ظلم ہے، تو ہم پھر ان سے یہی پوچھتے ہیں اہل بیت پر اگر ظلم گویا کہ تمہارے اوپر ظلم ہے تو اہل بیت پر جو ظلم ہوا کیا دوسرے اہل بیت پر وہ ظلم نہیں تھا؟ کیا دوسرے اہل بیت نے 10 محرم کو اس طرح کی مجلسیں لگا کر ایسے اپنے آپ کو مارا ہے، پیٹا ہے، خون نکالا ہے، ماتم اور نوحہ کیا ہے؟ نہیں، انہوں نے تو نہیں کیا۔ تو دوسری بات، یہاں پیٹنے کی تو بات ہے ہی نہیں، یہاں تو ہے کہ وہ اونچی آواز سے کوئی اس کو برا بھلا کہہ سکتا ہے، نہ کہ اپنا گریبان چاک کر لے، اپنے آپ کو مارنا شروع کر دے، پیٹنا شروع کر دے، نوحہ شروع کر دے اور شریعت کی حدوں کو پار کر دے۔ یہ تو قرآن میں نہیں۔ پھر دوسرا کہتے لو جی وہ سیدہ ہاجرہ نے جب ان کو
کہا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے گا، تو فسکت وجہہا وقالت عجوز حکیم، انہوں نے اپنے چہرے کے اوپر ایک تھپڑ مارا. تو دیکھو جی یہ ثابت نہیں ہو گیا. ارے وہ کیا مسئلہ ہوا تھا؟ ان کی کوئی فوتگی ہوئی تھی؟ نہیں، فوتگی تو نہیں ہوئی تھی. تو پھر کیوں انہوں نے مارا تھا؟ ہاں انہوں نے نا بچے کی پیدائش کا سن کر حیرانی کی وجہ سے، ارے وہ یہ ہے، اوہو بڑھاپے میں بچہ جنم دوں گی، اس کو نوحہ کون کہتا ہے؟ نوحے اور ماتم کی تعریف ہی یہ ہے کسی کی وفات پر غم میں آ کر اپنے سینے کو پیٹنا. تو یہ تو وفات ہے ہی نہیں، یہ تو وفات ہے ہی نہیں. اور اس سے یہ ثابت کیا جائے چونکہ انہوں نے ایسے کیا تھا تو پھر وہ ہر سال ایسے کرتی رہی ہیں نا، اور وہ ہر سال اس دن کو یاد کر کے اپنے آپ کو پیٹتی رہی ہیں نا. اور کیا پہلی شریعت کی وہ باتیں ہمارے لیے حجت ہے؟ ہمارے لیے تو قرآن اور حدیث حجت ہے. پہلی بات ہے کہ وہاں نوحہ ہے ہی نہیں، وہاں ماتم ہے ہی نہیں، وہ حیرانگی ہے، وہ تعجب ہے. آگے فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا اتعجبین من امر اللہ، کیا تم تعجب کرتی ہو؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کیا تم نوحہ کرتی ہو، کیا تم ماتم کرتی ہو، یہ تو نہیں کہا نا. اگلے جملے پڑھے نا، آگے کیا ہے؟ قالوا اتعجبین من امر اللہ، کیا تم اللہ کے فیصلے پر تعجب کرتی ہو. تو گویا کہ انہوں نے جو ہاتھ رکھا تھا وہ تعجب اور حیرانگی کی وجہ سے رکھا تھا، نہ کہ ماتم اور افسوس کی وجہ سے رکھا. یہ ایسا نہیں ہے. اور پھر جب اگر علی سبیل التنزل، اگر مان بھی لیا جائے، حالانکہ ہے نہیں، انتہائی نچلے درجے پر آ کر ان کی سوچ کے مطابق مان لیا جائے، اگر انہوں نے نوحہ کیا بھی ہو، تو جب ہمارے نبی علیہ السلام نے منع کر دیا یار تم نے نوحہ نہیں کرنا، ماتم نہیں کرنا، تو پھر وہ ان کی دلیل ہمارے لیے کیسے حجت ہو سکتی؟ تو یہ 100% غلط ہے. ماتم کرنا، ماتم کروانا اور ماتم کی تائید کرنا، جیسے مرزا صاحب کہتے ہیں اب ان ناسبیوں کے خلاف 10 محرم کو جلوس نکلنے چاہیے. ان ناسبیوں کے خلاف آپ 10 محرم کا جلوس شروع کروائیں، کیونکہ اس وقت ضرورت پڑ گئی ہے کہ ناسبیوں کے خلاف مولا حسین کا نام لیا جائے 10 محرم والے دن. یہ مرزا صاحب کو اپنی ان الفاظ پر غور کرنا چاہیے اور اپنی قبر کو ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے.